اسلامی معلومات و بیانات کے لیے مفتی محی الدین مصباحی آفیسر ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اس شخص کو گفتگو کے آداب بھی پتہ نہیں ہے، مباحثہ کے اصول نہیں معلوم ہے کہ گفتگو کے آداب کیا ہے۔ گفتگو کے آداب اور اس کے اصول میں سے ہے کہ گفتگو دلیل سے ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کی باتیں، بیہودہ باتیں کہہ کے جو سطحی معلومات رکھنے والے ہیں، جو عام اور سادہ لوگ ہندو ہے، ان کا ہیرو تو بن سکتا ہے، لیکن جو تعلیم یافتہ ہے، عقل مند ہے، ہرگز ان کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے نزدیک ایسا شخص جو ہے غیر معتبر ہے، کیونکہ گفتگو دلیل سے ہونی چاہیے۔ اب کوئی بھی بات کہے دلیل ہونی چاہیے۔ اس شخص نے حضور کے بارے میں اتنی باتیں کی، یہ شخص تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا نہیں۔ حضور کے زمانے میں جو کفار تھے، وہ کفار بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہے، بلکہ ہر کوئی آپ کو صادق کہتا تھا، ہر کوئی آپ کو امین کہا کرتا تھا، اور ہر ایک کے نزدیک آپ قابل احترام اور معزز تھے۔ تو اس شخص کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور ایسے تھے ویسے تھے؟ اسلامی تاریخی کے ذریعے سے جانا ہوگا، قرآن و حدیث ہی سے معلوم ہوگا۔ تو آخر یہ بتائے تو صحیح کہ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر موجود ہے۔ یہ شخص تو اپنی مذہبی جو مقدس کتابیں ہیں ان کتابوں کے ذریعے سے بھی حضور کا یہ کریکٹر اور یہ کردار نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں موجود ہیں۔ انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت سارے مذاہب کے لوگ قبول کرتے ہیں، اور ہر انسائیکلوپیڈیا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں ہزاروں پیج لکھے ہوئے ہیں، اور کائنات کی زبانوں میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جا چکی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے، اسلام دھرم کی اگر اصلیت پتہ چل جائے تو انہیں شرمندگی محسوس ہوگی، جبکہ سچی اور سچائی اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کائنات میں روئے زمین کے رہنے والے تمام لوگوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات کی برتری، اہمیت اور پیغمبر اسلام کی شخصیت معلوم ہو جائے تو اس روئے زمین پہ کوئی بھی شخص اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہے۔ معزز ناظرین، یہی وجہ ہے کہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے سب سے زیادہ واقعات یورپ میں واقع ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کی گئی، لوگوں نے اتنا ہی زیادہ مذہب اسلام کو مخلصانہ طریقے پر پڑھا، اس کو جاننے کی کوشش کی، مذہب اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ مذہب اسلام سے قریب ہوئے اور دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ جس قدر یورپ، امریکہ میں لوگ مذہب اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ان کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے وقفہ سے ان کے طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے بنائے جاتے ہیں، حضور کے کارٹون بنائے جاتے ہیں۔ یہ ان کی بخلاہٹ ہے کہ وہ اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ مذہب اسلام ایک امن و شانتی کا مذہب ہے۔ بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اپنے ماننے والے کو، پوری کائنات کے لوگوں کو امن و شانتی کا درس اور سبق دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ مذہب اسلام ہی کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام ہی کی یہ تعلیمات ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کسی غیر مذہب، غیر مسلم کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو دوسرے طریقے سے پیش کرتے ہیں،
اور سادہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر ملحدوں، بے دینوں اور فسادیوں کی طرف سے یہ حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مذہب اسلام نے کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو مذہب اسلام نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جن آیتوں کو یا جن حدیثوں کو وہ حوالہ کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ آیتیں ہیں کہ جن میں کفار و مشرکین مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، یعنی ہر شخص کو نہیں بلکہ جو شخص میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے، اور اس کو یہ عمومی طور پر جو ہے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مذہب اسلام جو ہے آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں آخر میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہندوستان کی ایکتا کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی امن و سلامتی اور یہاں کی شانتی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالتے جو ہندوستان کی ایکتا کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ہندوستان کے بھائی چارہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو مسلمان میں فسادات کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ یہ مٹھی بھر کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور انہیں سلاخوں کے پیچھے گھسیٹ کر ڈالنا چاہیے تاکہ ہندوستان کی جو امن و شانتی ہے یہ اپنی جگہ برقرار رہے، یہاں کسی طرح کا بھی کوئی فساد نہ ہو۔ کورونا وائرس سے لوگ پریشان ہیں، مہاماری کا دور ہے، لوگ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، لیکن کچھ لوگ یہاں پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے اس طرح کے بیانات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس طرح کی جو ہے بیہودہ باتیں کر کے ہندو مسلمان کی جو بھائی چارگی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت سے آخر میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت و تقدیس انہیں اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے مسلمان کسی بھی صورت میں حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے شخص پر کارروائی ہونی چاہیے اور اس طرح کا کوئی لاہے عمل ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کے بانی کے خلاف ہرگز کسی طرح کی غلط باتیں اور بیہودہ باتیں نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔